السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو آج کے خبر نامے میں آپ کو بتائیں گے کہ سری لنکا میں کس طرح کا ہنگامہ چل رہا ہے، کرناٹک میں حلال کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دنیا بھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کو لے کر اہم اور خاص خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل آپ سے گزارش ضرور کریں گے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ مکہ مکرمہ، ابوظہبی، واشنگٹن، جرمنی، سعودی عرب سمیت بیشتر خلیجی و مغربی ممالک میں آج پہلا روزہ ہے۔ حرم میں 2 سال بعد پوری گنجائش کے ساتھ نماز تراویح کا اہتمام کیا گیا۔ مسجد الحرام کے آس پاس حفاظتی ماسک کی پابندی کی ہدایت، مطاف کا صحن اور مسجد الحرام کی پہلی منزل عمرہ زائرین کے لیے مختص کر دی گئی ہے۔ حرم شریف اور مسجد نبوی میں کسی بھی سماجی فاصلے کے بغیر نماز تراویح کا سب سے بڑا اجتماع ہوا، جس میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ کے گرد و نواح سے لاکھوں عبادت گزاروں نے شرکت کی۔ لوگوں کی بڑی تعداد حرمین شریفین کا رخ کرنے لگی۔ سعودی عرب کے تمام علاقائی مساجد میں نماز تراویح پوری گنجائش کے ساتھ ادا کی گئی۔ کورونا وبا کی وجہ سے 2 سال کے بعد عبادت گزاروں نے پوری گنجائش کے ساتھ رمضان مبارک کی عبادتیں حاصل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ شدید اقتصادی بحران سے دوچار سری لنکا میں ڈیزل کا ذخیرہ ختم ہونے کی وجہ سے پورے ملک میں اس کی فروخت بند کر دی گئی ہے۔ حکومت کے اس فیصلے کے بعد ملک میں ٹرانسپورٹ کا شعبہ ٹھپ پڑ گیا ہے۔ وزرے کی یومیہ 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے پہلے ہی لوگ وہاں کے پریشان تھے، جس کے بعد ڈیزل کی فروخت بند کرنے کا فیصلہ مزید پریشان کن بن گیا ہے۔ وہیں سری لنکن روپے کی قدر امریکی ڈالر کے مقابلے 46% تک گر گئی ہے اور $1 201 سری لنکن روپے سے بڑھ کر 295 سری لنکن روپے کا ہو گیا ہے۔ سری لنکا کے صدر نے سری لنکا میں عوام کے پرتشدد مظاہروں کے بعد ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ دراصل سری لنکا شدید معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مظاہرین کی بڑی تعداد نے صدر کے رہائش گاہ کے باہر مظاہرہ کر کے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اس دوران مشتعل عوام نے کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی اور اس طرح کے کئی طرح ہنگامے ہوئے، جس میں کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ لوگ سری لنکا میں بڑی معاشی بحران کا ذمہ دار حکومت کو سمجھ رہے ہیں۔ عوام کا خیال ہے کہ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہی معاشی نظام تباہ ہوا ہے۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے لوگ جگہ جگہ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، تاہم حکومت نے اس کی تردید کرتے ہوئے اسے اپوزیشن جماعتوں کی سازش قرار دی ہے۔ ویسے ترکی کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں 88 سال بعد نماز تراویح پڑھی جائے گی۔ ترکی کے اعلیٰ مذہبی ادارے نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ اس تاریخی مسجد کے ذمہ دار سرکاری ادارے دیانت کے سربراہ علی ارباز نے اس تعلق سے بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم 88 سال کے بعد پہلی مرتبہ اس مسجد میں رمضان میں نماز تراویح کے لیے اہل ایمان کا خیر مقدم کریں گے۔ یاد رہے کہ ترکی نے اس مشہور تاریخی عمارت کو، جو پہلے عجائب گھر کے طور پر استعمال ہو رہی تھی، 2020 میں دوبارہ مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن گزشتہ 2 سال کے دوران میں کورونا وائرس کے وبا کے پیش نظر وہاں نماز تراویح ادا نہیں کی جا سکی تھی۔ لیکن اب چونکہ کورونا کی لہر ختم ہوتی جا رہی ہے اور تمام پابندیاں ختم ہو رہی ہیں، اس لیے یہاں نماز تراویح کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ اس سے مقامی مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یاد رہے کہ آیا صوفیہ کی عمارت سب سے پہلے رومی شہنشاہ کے دور میں عیسائی گرجا گھر کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، لیکن جب عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ شہر کو فتح کیا تو آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کیا گیا تھا۔ انہوں نے چرچ سے عمارت خریدی تھی اور پھر اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا تھا۔ کرناٹک میں حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک، حجاب کا تنازع، مسلمانوں کے معاشی بائیکاٹ کی باتیں اور حلال کا تنازع یہاں خاصی گرمایا ہوا ہے۔ ویسے ہر روز کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور کھڑا ہو رہا ہے۔ اسی درمیان ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں ہندوتوادی تنظیموں کے اراکین مسلم دکاندار کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ بحث کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہیں اب کرناٹک پولیس نے شیموگا ضلع کے بھدراوتی قصبے میں حلال گوشت کی فروخت پر مار پیٹ کے 2 واقعات کے سلسلے میں بجرنگ دل کے 7 ارکان کو گرفتار کیا ہے۔ پچھلے ہفتے سے کرناٹک میں کئی ہندوتوادی تنظیمیں لوگوں سے ریاست میں حلال گوشت کی خریداری بند کرنے پر زور دے رہی ہیں۔ ویسے کرناٹک میں ماحول خراب کرنے میں ایک بہت بڑا کردار خود بی جے پی رہنما ادا کر رہے ہیں، لیکن ان پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ شروعات سے دیکھیں تو سمجھ آ سکتا ہے کہ پہلے بی جے پی رہنما ہی بیانات دے کر ہندوتوادی تنظیموں کے غنڈوں کو جواز فراہم کرتے ہیں کہ وہ اس ایجنڈے پر اپنا کام کریں، لیکن ان رہنماؤں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ سی ٹی ریوی نے خود کہا تھا کہ حلال فوڈ دراصل معاشی جہاد ہے، تو ان لوگوں کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی بگاڑنے پر
کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا؟ حالانکہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ خاتون ٹیچر جب پاکستان کے یوم جمہوریہ پر امن کا پیغام دیتی ہے تو اسے صرف بی جے پی اراکین کی شکایت کے بعد گرفتار کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ امن و امان بگڑنے کا خطرہ ہے۔ ویسے حلال سرٹیفائیڈ ہونے پر اب ہمالیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مختلف رائٹ ونگ تنظیموں سے جڑے لوگ بائیکاٹ ہمالیہ کے ہیش ٹیگ ٹرینڈ کروا رہے ہیں۔ ہمالیہ کے ساتھ اس لیے ایسا کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے مالک مسلمان ہیں، جبکہ زیادہ تر کمپنیاں حلال سرٹیفائیڈ ہیں، لیکن ان میں سے کسی بھی کمپنی سے متعلق یہ ہیش ٹیگ ٹرینڈ نہیں کر رہا۔ سوشل میڈیا صارفین نے کئی ایسی کمپنیوں کے حلال سرٹیفکیٹ کو شیئر کیا ہے اور اس کے خلاف ٹرینڈ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے اسے صرف مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا حربہ قرار دیا ہے۔ ویسے ہندوستان سے جو گوشت ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ تمام کی تمام کمپنیاں حلال سرٹیفائیڈ ہیں۔ ملک میں جمہوریت نہیں، تاناشاہی چل رہی ہے۔ یہاں کے تاناشاہ اب اپنے خلاف تنقید کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ یہاں اب حق بولنے کے لیے پہلے آپ کو اس کے انجام کے لیے تیار رہنا ہوگا اور پھر تبھی آپ کچھ بول سکتے ہیں۔ مدھیہ پردیش پولیس نے اتر پردیش کے قوال شریف پرواز کے خلاف ریوا ضلع میں کانسرٹ کے دوران ملک وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف مبینہ طور پر اشتعال انگیز تبصرہ کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے۔ اور ادھر اسنا مدھیہ پردیش کے وزیر داخلہ نروتم مشرا نے فنکاروں کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان کے خلاف کوئی بھی گانا برداشت نہیں کیا جائے گا اور وہ سب سے پہلے ملک کو ذہن میں رکھیں کیونکہ اب ملک مرکز میں راشٹروادی حکومت چل رہی ہے۔ ویسے راشٹروادی حکومتوں میں اقلیتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے گا یہ بھی بی جے پی حکومت اب بتا رہی ہے۔ کرناٹک کا حال ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے اسے نفرتوں کے دلدل میں دھکیلا جا رہا ہے۔ وہیں اب اتر پردیش کے ضلع غازی آباد میں بی جے پی رکن اسمبلی نند کشور گجر کی دھمکی نے عملی شکل اختیار کر لی ہے۔ مسلمانوں کے کاروبار پر ضرب کاری شروع ہو گئی ہے۔ ابھی تک گوشت کی دکانوں کا مسئلہ بنا ہوا تھا لیکن اب مسلم ہوٹلوں کو بھی بند کرنے کا حکم صادر کر دیا گیا ہے۔ سینئر فوڈ سیفٹی انچارج نے گھوم کر ہوٹلوں اور گوشت کی دکانوں کو انہوں نے بند کرا دیا اور دھمکی دی کہ اگر کھول دیا گیا تو لائسنس ضبط کر دیے جائیں گے اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ویسے لمبے انتظار کے بعد دہلی ہائی کورٹ نے ایک حکم نامہ جاری کرتے ہوئے مرکز نظام الدین کی بنگلہ والی مسجد کو رمضان کے دوران نماز کے لیے کھول دینے کا حکم دیا ہے۔ دراصل دہلی پولیس نے دہلی وقف بورڈ کو بتایا ہے کہ مرکز نظام الدین کے مسجد کو رمضان کے مہینے میں انہی شرائط و ضوابط کے ساتھ دوبارہ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے جو ہائی کورٹ نے شب برات کے لیے دی تھی۔ دہلی پولیس نے نظام الدین مرکز انتظامیہ کو مسجد کی ہر منزل کے داخلی اور خارجی دروازوں کے ساتھ ساتھ سیڑھیوں پر بھی سی سی ٹی وی کیمرے دوبارہ نصب کرنے کی ہدایت دی ہے۔ پولیس انتظامیہ کو ایک نوٹس بورڈ لگانے کا بھی حکم دیا گیا ہے جس میں غیر ملکی نمازیوں کے داخلے کی شرائط کی وضاحت کی گئی ہو۔ ویسے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے سخت غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ یعنی کہ یو اے پی اے کو منسوخ کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا ہے۔ انہوں نے اسے بدسلوکی کا آلہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس قانون کے تحت 66% مقدمات میں کوئی تشدد نہیں ہوتا جبکہ 56% کو 2 سال تک بغیر کسی چارج شیٹ کے حراست میں لیا جاتا ہے۔ 2014 کے بعد سے سزا سنائے جانے کی شرح صرف 2.4% ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر لکھا کہ یہ ہماری جمہوریت پر ایک دھبا ہے۔ اپنے بل میں تھرور نے ہندوستانی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اس قانون کو منسوخ کرے اور یہ تجویز کرتے ہوئے کہ اس نے طاقت کے زبردست غلط استعمال کا دروازہ کھول دیا ہے اور انہوں نے اس قانون کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ویسے بتا دیں کہ مسلم نوجوان کارکنان اور کئی سماجی کارکنان صحافی اب بھی یو اے پی اے کے تحت جیل میں ہیں۔ یہ قانون 2019 میں بدل دیا گیا تھا جس میں جب پہلے یہ قانون جو یو اے پی اے قانون تھا وہ صرف اور صرف تنظیموں پر لگایا جاتا تھا لیکن اب کسی بھی شخص پر یہ قانون یہ دھارا لگا دی جاتی ہے، یو اے پی اے کا قانون اس پر لگا دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اسے پہلے ہی بتا دیں کہ اس بل کے منظور ہونے کے امکانات کتنے ہیں۔ ویسے 1970 کے بعد سے کسی بھی پرائیویٹ ممبر کا بل پارلیمنٹ نے منظور نہیں کیا ہے۔ ویسے یہ قانون تو حکومت نے ایک منصوبے کے تحت ہی لایا تھا اور اب اس کے تحت ہی وہ کارروائی بھی کر رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی حکومت کے خلاف لکھتا ہے، جب بھی کوئی حکومت کے خلاف احتجاج ہوتا ہے، کسی طرح کا آندولن ہوتا ہے تو اس پر یو اے پی اے لگا دیا جاتا ہے اور کسی بھی طرح کی ان کو ضمانت تک نہیں مل پاتی۔
ویسے ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی بڑھتی قیمتوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور عوام بری طرح سے پریشان ہے۔ آج 2 اپریل کو پیٹرول اور ڈیزل دونوں کے داموں میں 80 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا ہے۔ گزشتہ 12 دنوں میں 10ویں مرتبہ اور مجموعی طور پر 7 روپے 20 پیسے کا اضافہ درج ہوا ہے۔ ملک کے کئی شہروں میں پیٹرول کے دام 115 روپے فی لیٹر کو بھی تجاوز کر چکے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے بالا گھاٹ میں تو پیٹرول کی قیمت 117 روپے ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت 100 روپے ہے، جبکہ راجستھان کے سری گنگا نگر میں پیٹرول 120 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 102 روپے فی لیٹر پر فروخت ہو رہا ہے۔ ویسے ممبئی میونسپل کارپوریشن الیکشن سے قبل لاؤڈ سپیکر سے اذان پر پابندی کے شرانگیز مطالبے کے بعد ممبئی پولیس نے کارروائی میں اب شدت پیدا کر دی ہے۔ ممبئی میں 26 مارچ کو پولیس نے مضافات کے بھانڈوپ نامی علاقے میں واقع قادریہ سنی جامع مسجد کو نوٹس ارسال کر کے کارروائی کا انتباہ دیا تھا۔ ممبئی پولیس نے مسجد انتظامیہ اور علماء کرام کو بتایا ہے کہ یہاں مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں آواز صوتی اصولوں کے خلاف زیادہ تھی، اس لیے اس پر کارروائی کی جائے گی۔ اس کارروائی سے مسلمانوں میں اضطراب اور ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ رضا اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری نے سوال اٹھایا کہ مسجد سے صرف 2 منٹ میں اذان دی جاتی ہے، اس سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے۔ انہوں نے پولیس پر ہندوتوادی تنظیموں کے دباؤ میں آ کر کارروائی کا بھی الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف ممبئی پولیس کمشنر سنجے پانڈے مذہبی مقامات اور مسجد کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا وعدہ بھی کرتے ہیں تو دوسری طرف پولیس مسجدوں پر بھی کارروائی کر رہی ہے۔ ویسے کالی چرن مہاراج آپ کو یاد ہی ہوں گے، جس نے مہاتما گاندھی کے خلاف نازیبہ الفاظ استعمال کیے تھے اور متنازع بیانات دیے تھے، اب اسے ضمانت مل گئی ہے۔ کالی چرن کو 3 مہینے بعد بلاسپور ہائی کورٹ سے ضمانت ملی ہے۔ عدالت نے 1 لاکھ روپے کے بانڈ اور 50,000 ڈپازٹ کرنے کی شرط پر انہیں ضمانت دی ہے۔ اس دوران سرکاری وکیل نے ضمانت عرضی کے خلاف کہا کہ ان کو اپنی حرکتوں کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اندیشہ ہے کہ ضمانت ملنے کی حالت میں جیل سے باہر آنے پر بھی وہ فرقہ پرستی پھیلا سکتے ہیں۔ دوسری طرف کالی چرن کے وکیل کا کہنا تھا کہ کتابوں میں لکھی ہوئی باتوں سے متعلق عوامی طور پر بیان دینا کوئی جرم نہیں ہے اور پھر اسے ضمانت مل گئی ہے۔ یو پی بورڈ کے انٹرمیڈیٹ انگریزی کا سوالنامہ لیک ہونے کی خبر لکھنے والے بلیا کے 3 صحافیوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ صحافیوں کی گرفتاری کے خلاف بلیا کوتوالی میں صحافیوں نے مظاہرہ بھی کیا جبکہ کئی رہنماؤں نے صحافیوں کی گرفتاری کی مذمت کی۔ غورطلب ہے کہ بدھ کو انگریزی کا سوالنامہ لیک ہو گیا تھا اور اس کا جواب انٹرنیٹ پر وائرل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 24 اضلاع میں انگریزی کا امتحان رد کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں بلیا کے ڈسٹرکٹ انسپیکٹر آف اسکول کو بھی معطل کرنے کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس معاملے میں اب تک ان کے ساتھ کل 22 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں 3 صحافی بھی شامل ہیں۔ وہیں صحافیوں نے پولیس اور انتظامیہ پر ہراسانی کا الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ ناگرا، بھیمپور، بیلترا علاقے میں کھلے عام کاپیاں لکھی جا رہی ہیں اور انتظامیہ اسے روکنے میں ناکام ہے۔ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے صحافیوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، ایسا صحافیوں کی تنظیم کا کہنا ہے۔ وہیں بلیا کے صحافیوں نے بتایا کہ پولیس جو ہے وہ جنہوں نے پرچہ لیک کیا ان پر کارروائی کرنے کے بجائے جنہوں نے اس خبر کو لکھا ان کو نشانہ بنا رہی ہے۔ انکولا میں 2013 میں ہوئے ایک صنعت کار کے قتل معاملے میں گرفتار کیے گئے بھٹکل کے ایک نوجوان کو عدالت سے انصاف ملا ہے اور اس انصاف کے لیے اسے 8 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ انکولا میں 21 دسمبر 2013 کو ایک صنعت کار آرین نائک کا قتل ہوا تھا جس میں پولیس نے 12 لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ اس میں منگلورو میں رہائش پذیر بھٹکل کا ایک نوجوان رشاد شابندری بھی شامل تھا، جس میں سے 9 کو عدالت نے اب قصوروار قرار دیا ہے جبکہ رشاد سمیت 3 کو بے قصور قرار دیا ہے۔ انکوائری کے نام پر اس نوجوان کو 2014 میں پولیس ساتھ لے گئی تھی اور تب سے وہ جیل میں ہے اور اب جب وہ گھر پہنچ گئے ہیں تو بہت کچھ ان سے چھن چکا ہے۔ اسی دوران ان کی ماں چل بسی، ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ جب وہ جیل میں تھے تو اکثر دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور رشتہ داروں نے بھی دوریاں بنا لی۔ ویسے اب وہ آزاد ہیں لیکن اس آزادی کی قیمت 8 سال کی قید تھی۔ ناظرین، اچھی خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔